بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آپ کے لیے خوشخبری ہے کہ یکم رمضان المبارک سے درود ابراہیمی کا ایک بہت بڑا عمل شروع کروایا جا رہا ہے، اور اس عمل کے جہاں بہت زیادہ فضائل و برکات حاصل ہوں گے، جہاں بہت زیادہ فوائد حاصل ہوں گے، بینیفٹس حاصل ہوں گے، وہیں ایک خاص اور خاص فضیلت اور برکت یہ حاصل ہوگی کہ جو بھی اس عمل کو کرے گا وہ درود ابراہیمی جو کہ سب سے افضل درود پاک ہے اس کا عامل بن جائے گا، وہ صاحب ریاضت بن جائے گا، وہ صاحب اجازت بن جائے گا، اور اس پر تمام درودوں کا فیض جاری ہو جائے گا۔ اور جس کو اجازت دے گا، اجازت حاصل کرنے والا جب پڑے گا، اس اجازت کی برکتیں اس شخص کو بھی ملیں گی۔ تو جو بھی اس ریاضت کو کرے گا اس کو ملے گا کیا، اس کو کیا کیا فوائد حاصل ہوں گے، شریر لوگوں کے شر سے کس طرح وہ محفوظ رہے گا، شریر جنات کے شر سے وہ کس طرح محفوظ رہے گا، اللہ تبارک و تعالی اس کو کیا کیا نعمتیں عطا فرمائے گا، کیا کیا اسے برکات ملیں گی، اس کی اولاد میں کیا کیا برکت ہوگی، اس کی عمر میں، اس کی صحت میں، اس کے رزق میں، اس کے کاروبار میں، اس کی روزی میں، اس کی عزت میں اور معاشرے میں اس کو کیا بلند مقام حاصل ہوگا۔ روحانی اور جسمانی امراض سے شفا یابی کے ساتھ ساتھ کس طرح اس کی روحانی ترقی اسے نصیب ہوگی، روحانی پرواز کیسے اس کے بلند ہوگی، اور کیسے حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکات کا اتنا زیادہ فیض اسے نصیب ہوگا، اور حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکات کا اور آپ کی آل پاک کا فیض اسے نصیب ہوگا، اور جو انعامات تھے، جن انعامات سے اللہ تبارک و تعالی نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو نوازا، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو نوازا، کیسے اس کا صدقہ اس شخص کو ملے گا کہ جو درود ابراہیمی میں ہمارے ساتھ ریاضت کرے گا۔ توجہ کے ساتھ اینڈ تک اس ویڈیو کو دیکھے گا۔ میں کوشش کروں گا کہ آپ کے ذہن میں جو سوالات چل رہے ہوں ان کے آنسرز اس ویڈیو میں دوں، تو سکپ کر کے دیکھنے سے ہو سکتا ہے کہ بہت ساری اہم چیزوں سے آپ محروم ہو جائیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں درود ابراہیمی کی فضیلت کی۔ دیکھیں، درود ابراہیمی کو یہ شرف حاصل ہے، یہ اعزاز حاصل ہے کہ اس پر اجماع امت ہے اور اجماع علماء ہے کہ تمام درودوں سے افضل درود ابراہیمی ہے، اور اس کو تمام درودوں کا سردار کہا گیا ہے کیونکہ تمام درودوں کی روحانیت اس میں موجود ہے، تمام درودوں کا نور اس میں موجود ہے، تمام درودوں کی برکات اس میں موجود ہے، تمام درودوں کا فیض اس میں موجود ہے، اور تمام درودوں کی تجلیات اس میں موجود ہیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ وہ عظیم درود پاک ہے کہ جو خود صاحب درود یعنی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان اقدس سے نکلا ہے۔ یہ وہی بابرکت درود پاک ہے کہ جسے حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے نہ صرف خود پڑھا بلکہ اپنے صحابہ کو پڑھنے کا حکم ارشاد فرمایا، اپنی امت کو پڑھنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ یہی وجہ ہے کہ بزرگ فرماتے ہیں کہ جو درود ابراہیمی پر ریاضت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اسے اولیاء کرام کی جماعت میں داخل فرما دیتا ہے، اور فرمایا یہ گیا ہے کہ جتنے بھی درود ہیں بے شک سب درود ہی نور ہیں، لیکن جو درود ابراہیمی ہے اس کا مقام و مرتبہ سب سے بلند ہے، کیونکہ یہی وہ درود ہے کہ جس کی روحانیت 1450 سال سے مسلمانوں کو نصیب ہو رہی ہے، اس کی برکات مسلمانوں کو نصیب ہو رہی ہیں۔ اگر کوئی پوچھے تو کہ وہ کون سا درود پاک ہے کہ جو حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت زیادہ پڑھا ہے، جو صحابہ نے بہت زیادہ پڑھا ہے، جو امت کے اولیاء نے بہت زیادہ پڑھا ہے، جو ہر وقت کے غوث، ہر وقت کے اقطاب اور ہر وقت کے ابدال نے بہت زیادہ پڑھا ہے، وہ کون سا درود پاک ہے کہ جسے اس امت کے اولیاء نے بہت زیادہ پڑھا ہے؟ تو یہی کہا جائے گا کہ وہ درود ابراہیمی ہے، اور فرمایا یہاں تک گیا کہ درود ابراہیمی یہ وہ بابرکت درود پاک ہے کہ جو اس پر ریاضت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اسے اپنے اولیاء کرام کی جماعت میں داخل کر لیتا ہے، کیونکہ بہت سارے بزرگ ایسے گزرے ہیں کہ جن کی ولایت درود ابراہیمی پر تھی، اور یہ درود پاک اتنا خاص درود پاک ہے اور اللہ تبارک و تعالی کو اتنا پیارا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے نماز میں اسی درود پاک کو پڑھنے کو پسند فرمایا، اسی درود پاک کو نماز میں پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص نماز میں درود ابراہیمی نہ پڑھے اس کی نماز ہی نہیں ہوگی۔
درود ابراہیمی پر جو ریاضت کرتا ہے اسے پہلا بینیفٹ ایک یہ حاصل ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اسے اپنا دوست بنا لیتا ہے۔ جی ہاں، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، ان کو یہ شرف حاصل ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو اپنا خلیل بنایا، اپنا دوست بنایا۔ تو جو اس درود پر ریاضت کرتا ہے وہ اللہ کا بھی دوست بن جاتا ہے، اور جو حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو برکات اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمائی، یہ اس کا مستحق بن جاتا ہے۔ اور اس درود پاک پر ریاضت کرنے والا، درود ابراہیمی پر جو ریاضت کرتا ہے، اس کو ایک خاص شرف یہ بھی حاصل ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اسے ہر پریشانی سے بہت جلد نجات عطا فرما دیتا ہے، کیونکہ حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکات یہ وہ ذات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہر مشکل کو ان کے لیے آسان فرمایا، ہر پریشانی میں ان کی مدد فرمائی۔ آپ وہ واقعہ دیکھیں سورۃ انبیاء آیت نمبر 69 کہ جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو آگ میں ڈالا گیا تو اللہ تبارک و تعالی نے آگ سے فرمایا، اے آگ تو ابراہیم پر سلامتی والی ہو جا، عافیت والی ہو جا۔ گویا کہ جو درود ابراہیمی پر مدامت کرتا ہے، جو درود ابراہیمی پر ریاضت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اسے دنیا کی آگ سے بھی محفوظ رکھتا ہے، اور اسے آخرت کی آگ سے بھی محفوظ رکھتا ہے، اسے شریر لوگوں کے شر سے بھی محفوظ رکھتا ہے، اسے جابر لوگوں کے جبر سے بھی محفوظ رکھتا ہے، اسے ظالم لوگوں کے ظلم سے بھی محفوظ رکھتا ہے۔ اور درود ابراہیمی پر ریاضت کرنے والے کو یہ شرف حاصل ہوتا ہے کہ بڑے بڑے ظالم اور جابر لوگوں کی گردنیں درود ابراہیمی کی کثرت کرنے اور اس کی ریاضت کرنے والوں کے سامنے جھک جاتی ہیں۔ وہ درود ابراہیمی کے عامل کے سامنے زبان درازی نہیں کرتا، اس کی عزت کو پامال نہیں کرتا، اس کے ساتھ ادب کا معاملہ کرتا ہے، اس کے ساتھ عزت و احترام کے ساتھ پیش آتا ہے، اور اس کی خدمت کرنا اپنے لیے سعادت کی بات سمجھتا ہے۔ یہ درود ابراہیمی کی ریاضت کی برکات ہے کہ جو درود ابراہیمی پر ریاضت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اسے ہر مقام پر کامیابی عطا فرماتا ہے، ہر جگہ اسے ترقی عطا فرماتا ہے کہ حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالی نے ہر مقام پر کامیابی عطا فرمائی، ہر جگہ پر کامیابی عطا فرمائی، ہر جگہ حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی مدد فرمائی۔ تو جو شخص جو بھی درود ابراہیمی پر ریاضت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی کی مدد اس کے شامل حال ہو جاتی ہے، اور اس کے گرد ایک بہت بڑا حصار قائم ہو جاتا ہے، اس کے خاندان کے گرد ایک بہت بڑا حصار قائم ہو جاتا ہے، اس کے آل اولاد کے گرد ایک بہت بڑا حصار قائم ہو جاتا ہے، اس کے کاروبار، اس کی صحت اور اس کے راؤنڈ اباؤٹ ہر جگہ ایک بہترین حصار قائم ہو جاتا ہے۔ جو درود ابراہیمی پر ریاضت کرتا ہے اسے اللہ تعالی کی امان نصیب ہوتی ہے، اور اس پر جتنی بھی گرہیں لگی ہوں، درود ابراہیمی کی ریاضت کرنے کی برکت سے، درود ابراہیمی کی کثرت کرنے کی برکت سے تمام بندشیں کھلنا شروع ہو جاتی ہیں، تمام گرہیں کھلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ وہ بندشیں کسی بھی صورت میں ہوں، خواہ وہ نظر بد ہو، خواہ وہ جناتی معاملات ہوں، خواہ وہ عذیبی معاملات ہوں، خواہ وہ اثراتی معاملات ہوں، خواہ وہ کسی بھی قسم کی بندش ہو، وہ صحت کی بندش ہو، وہ کاروبار کی بندش ہو، وہ رشتے کی بندش ہو، وہ اولاد کی بندش ہو، سب گرہیں، سب بندشیں آہستہ آہستہ ٹوٹنا شروع کر دیتی ہیں۔ ابھی پچھلے دنوں ایک بہن نے رابطہ کیا، اور وہ بتاتی، پچھلے دنوں انہوں نے رابطہ کیا تھا شاید چند ہفتوں پہلے، اور وہ کہتی ہیں کہ میرا رشتہ نہیں ہوتا، کئی رشتے آئے اور جو ہے وہ دیکھ کر چلے جاتے ہیں، بڑے عاملین سے میں نے رجوع کر لیا، بڑے پیسے کھلا دیے، بہت پیسہ خرچ کر لیا، لیکن میرا کام نہیں بنتا۔ میں نے کہا میری بہن درود ابراہیمی پڑھو، اور یقین کامل کے ساتھ پڑھو۔ 313 مرتبہ میں نے ان کو درود ابراہیمی پڑھایا، اجازت کے ساتھ پڑھوایا، اور الحمدللہ رب العالمین ان کا میسیج آیا، اور وہ کہتی ہیں کہ وہ کام کہ جو بڑے بڑے نامی گرامی عاملین سے نہ ہو سکا، میرے رشتے پر بہت سخت بندش تھی، اس کی کاٹ کوئی نہ کر سکا، اگر میرے رشتے کی کاٹ ہوئی تو وہ درود ابراہیمی کی برکت سے ہوئی، اور الحمدللہ رب العالمین میرا رشتہ بہت اچھی جگہ ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ تو درود ابراہیمی کی اللہ تبارک و تعالی کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے، امت محمدیہ پر بہت بڑا احسان ہے کہ اس میں ہر خیر کے خزانے ہیں۔ اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ جو چاہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اسے بہت زیادہ نعمتیں عطا فرمائے، اس کے رزق روزی میں بہت زیادہ وسعت عطا فرمائے، اس کا دسترخوان وسیع ہو جائے، کوئی شخص ایسا ہے کہ لوگوں سے مانگتا ہے اور چاہتا ہے کہ لوگوں کو دینا شروع کر دے، وہ درود ابراہیمی کی ریاضت شروع کر دے، وہ درود ابراہیمی کی کثرت شروع کر دے، کیونکہ یہ فیضان ہے
کہ جو درود ابراہیمی پر ریاضت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کی نعمتوں میں اضافہ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اور ایک بہت بڑی خاص بات یہ کہ جو درود ابراہیمی پر ریاضت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اسے لوگوں میں معزز بنا دیتا ہے، وہ عزت والا بن جاتا ہے۔ ابھی پچھلے دنوں مجھے ایک میسیج آیا، درود ابراہیمی کوئی پڑھنے والے تھے، انہوں نے بتایا کہ الحمدللہ رب العالمین جب سے درود ابراہیمی پڑھنا شروع کیا ہے ایسی ایسی جگہوں سے عزت مل رہی ہے کہ جہاں سے عزت ملنے کا سوچا بھی نہیں تھا۔ یہ وہ بابرکت درود پاک ہے کہ جو اس پر ریاضت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اسے تذکیر خلائق عطا فرما دیتا ہے، اسے مستجاب الدعوات بنا دیتا ہے کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ السلام مستجاب الدعوات تھے کہ آپ نے جتنی بھی اللہ تبارک و تعالی سے دعائیں مانگی اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی دعاؤں کو قبولیت سے مشرف فرمایا۔ یہ صدقہ ہے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ السلام کی دعاؤں کا کہ جو بھی درود ابراہیمی پر ریاضت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اسے درود ابراہیمی کا فیضان ایسا نصیب فرماتا ہے کہ وہ مستجاب الدعوات بن جاتا ہے اور اس کی دعائیں قبول ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اور یہی وہ بابرکت درود پاک ہے کہ جو اس پر ریاضت کرتا ہے، اس کی کثرت کرتا ہے، وہ حضور نبی پاک علیہ السلام کا محبوب غلام بن جاتا ہے۔ حضور نبی پاک علیہ السلام کی خصوصی توجہ اسے نصیب ہونا شروع ہو جاتی ہے، حضور نبی پاک علیہ السلام کا خاص قرب اسے نصیب ہونا شروع ہو جاتا ہے، حضور نبی پاک علیہ السلام کے قدموں کی برکتیں اسے ملنا نصیب شروع ہو جاتی ہیں۔ اور یہی وہ درود پاک ہے کہ جو بہت زیادہ اس کی کثرت کرتا ہے تو حضور نبی پاک علیہ السلام کی زیارت کا بھی اسے شرف حاصل ہوتا ہے، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ السلام کی زیارت کا بھی شرف اسے حاصل ہوتا ہے۔ بلکہ یہ وہ بابرکت درود پاک ہے کہ جنہوں نے اس درود پاک کو کثرت سے پڑھا ہے، حضور کے عشق اور محبت میں ڈوب کر پڑھا ہے، انہوں نے حالت بیداری میں بھی حضور نبی پاک علیہ السلام کی زیارت کی ہے۔ اور میں تحدیث نعمت کے لیے بتا رہا ہوں الحمدللہ رب العالمین، مجھے درود ابراہیمی کا بہت فیض ملا، مجھے درود ابراہیمی کی بہت برکات ملی۔ یہ وہ درود پاک ہے کہ جس نے مجھے بہت زیادہ نوازا ہے، اور اس درود پاک کی مدامت، اس کی کثرت، اس کی ریاضت کی جو برکات مجھے ملی وہ برکات یہ ہے کہ مجھے بتایا گیا الحمدللہ کہ تجھ پر درود ابراہیمی کا فیض جاری ہو چکا ہے۔ اور یہی وہ درود پاک ہے کہ جس کی ریاضت کرنے کی برکت سے مجھے دکھایا گیا کہ میں لوگوں کو، میں مخلوق خدا کو درود ابراہیمی کی ریاضت کروا رہا ہوں۔ اور یہی وہ درود پاک ہے کہ جس کی برکت سے مجھے ایسا انعام ملا کہ میں اگر آپ کو بتاؤں تو آپ حیران رہ جائیں۔ اور درود ابراہیمی تو سب ہی پڑھتے ہیں، لیکن میں آپ کو بتاؤں گا میرا درود پاک پڑھنے کا طریقہ، میرا درود ابراہیمی پڑھنے کا طریقہ کہ جس کی برکت سے مجھے بہت زیادہ فیض ملا، جس کی برکت سے میں بہت زیادہ نوازا گیا اور اس قابل ہوا کہ اللہ نے چاہا تو 1200 سے زیادہ عاشقان رسول دنیا بھر سے ہمارے اس کارواں کا حصہ بنیں گے اور رمضان المبارک میں اس عمل کو کرنے کا شرف حاصل کریں گے۔ میں آپ کو بتاؤں گا وہ خاص طریقہ کہ جو یوٹیوب کے کسی لیکچر میں آپ کو نہیں ملے گا، درود پاک کے کسی کتاب میں نہیں آپ کو ملے گا۔ اور یہ اتنا خاص طریقہ ہے، اتنا بابرکت طریقہ ہے کہ سخت سے سخت دل شخص بھی جب اس طریقے کے مطابق درود پاک پڑھے گا نا اس کا دل نرم ہو جائے گا، اس کے دل کی دنیا بدل جائے گی، اس کی کیفیت بدل جائے گی۔ درود پاک پڑھتے ہوئے آنکھوں سے آنسو بھی نکلیں گے، عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قلب بھی مسرور ہوگا، حضور کی محبت میں بھی بہت زیادہ اضافہ ہوگا، رقت کی کیفیت طاری ہوگی، اور یہ محسوس ہوگا درود پاک پڑھتے ہوئے، ریاضت کرتے ہوئے کہ گویا کہ میں مواجہ شریف کے سامنے حاضر ہوں اور میں اس طرح درود پاک پڑھ رہا ہوں کہ گویا کہ سرکار دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے سامنے رونق افروز ہیں اور میرا پڑھا گیا درود پاک سن بھی رہے ہیں، مجھے دیکھ بھی رہے ہیں، اور میری خواہشات سے بھی واقف ہیں، میرے دل کی کیفیات سے بھی واقف ہیں۔ اور وہ اتنا اللہ نے چاہا سرکار علیہ السلام کے قدموں کی برکت سے نوازا جائے گا کہ جس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ تو اگر آپ کا کوئی بھی مقصد ہے، کوئی بھی حاجت ہے، کوئی بھی پریشانی ہے، کسی بھی قسم کی پرابلم ہے، بے اولادی ہے، رزق کی بندش ہے، صحت کی بندش ہے، کاروبار کی بندش ہے، قرض کے معاملات ہیں، گھریلو ناچاکی ہیں، نا اتفاقی ہیں، کسی بھی قسم کا معاملہ ہے، آپ نے درود ابراہیمی کی اس ریاضت میں شریک ہونا ہے۔ آپ نے ضرور، شیطان لاکھ سستی دلائے،
آپ نے درود ابراہیمی کا یہ عمل ہمارے ساتھ مل کر کرنا ہے. آپ دیکھیے گا کہ اللہ کی کیسی رحمتوں کا مجھے رب کی رحمت سے بہت زیادہ بھروسہ ہے کہ جو بھی اس ریاضت میں ہمارے ساتھ شریک ہوگا اللہ کی رحمت سے وہ ناکام نہیں ہوگا, وہ نامراد نہیں ہوگا. اللہ کی رحمت سے جس مقصد کے لیے وہ اس ریاضت میں ہمارے ساتھ شریک ہوگا اللہ تعالیٰ اسے کامیابی عطا فرمائے گا. اور اس ریاضت کا ایک خاص فائدہ آپ کو یہ بھی حاصل ہوگا کہ اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ روحانی یا جسمانی کسی بھی مرض میں مبتلا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اسے شفا یابی نصیب ہو جائے تو اس ریاضت میں شریک ہو. اللہ نے چاہا تو اسے شفا یابی نصیب ہوگی, خواہ وہ کسی بھی قسم کی بیماری ہو, خواہ وہ روحانی بیماری ہو, خواہ وہ جسمانی بیماری ہو, خواہ ایسی بیماری ہو کہ جس نے اس کو گناہوں میں مبتلا کر دیا ہو اور وہ نیک بننا چاہتا ہو لیکن نیکی والے کاموں سے محروم ہو. تو جو چاہتا ہو کہ وہ نیک بن جائے, عبادت گزار بن جائے اور اسے ہر طرح کی روحانی اور جسمانی امراض سے شفا یابی نصیب ہو, اس ریاضت کا حصہ بنے, اللہ نے چاہا تو اسے بہت زیادہ نوازا جائے گا. اچھا, اب میں بات کرتا ہوں کہ رمضان المبارک میں اس ریاضت کو کروانے کا انتخاب کیوں کیا. دیکھیں, رمضان المبارک یہ وہ بابرکت مہینہ ہے کہ جس میں اللہ کی رحمت چھما چھم برس رہی ہوتی ہے, اور یہ وہ بابرکت مہینہ ہے کہ جس میں نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے. بلکہ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ رمضان شریف میں ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنا غیر رمضان میں 1000 مرتبہ کہنے سے افضل ہے. تو گویا کہ رمضان المبارک میں ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا اور درود ابراہیمی پڑھنا غیر رمضان میں 1000 مرتبہ پڑھنے سے افضل ہے. اور پھر یہ وہ بابرکت مہینہ ہے کہ اللہ کی رحمت کی چھما چھم بارش برس رہی ہوتی ہے. اور پھر جب بندہ روزے میں ہوگا تو گناہوں سے اجتناب کرے گا, جب گناہوں سے اجتناب کرے گا, گناہوں سے خود کو بچائے گا اور پھر درود ابراہیمی کی ریاضت کرے گا تو پھر اللہ تبارک و تعالی اس کی اس ریاضت میں بہت زیادہ برکت عطا فرمائے گا, اس میں بہت زیادہ روحانیت عطا فرمائے گا, اسے اپنے بھی قرب سے نوازے گا, اپنے حبیب علیہ السلام کے قرب سے بھی نوازے گا اور اسے بہت زیادہ فیض عطا فرمایا جائے گا. اور اس ریاضت میں نہ صرف تربیت ہوگی بلکہ سرپرستی بھی ہوگی, اور تربیت کے لیے روزانہ 1 گھنٹہ گروپ اوپن ہوگا. آپ کے سوالات لیے جائیں گے, ان کے جوابات دیے جائیں گے. الحمدللہ مردوں کا گروپ علیحدہ بن چکا ہے, عورتوں کا گروپ علیحدہ بن چکا ہے. مرد حضرات ان نمبرز پر رابطہ کریں, آپ کو درود ابراہیمی کے گروپس میں شامل کر دیا جائے گا. اور خواتین میری بہنیں ان نمبرز پر رابطہ کریں, آپ کو خواتین کے گروپس میں شامل کر دیا جائے گا. اور میں واٹس ایپ چینل جو ہمارا خاص چینل ہے کہ جس میں اپڈیٹس اپلوڈ ہوتی ہیں درود پاک کے حوالے سے اور بالخصوص درود ابراہیمی کی ریاضت کے حوالے سے, اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا, اس کو آپ فالو کر لیجئے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ اس خاص ریاضت سے متعلق تربیت بھی ہوگی اور وہ میرے اسی یوٹیوب چینل پر ہوگی. آپ اس کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن دبا دیجئے گا تاکہ نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے. اور اب میں بات کرتا ہوں تعداد کی کہ جس کے متعلق آپ بہت زیادہ کنفیوز ہوں گے. دیکھیں, اس کی جو بہترین تعداد جس سے میں نے فیض پایا ہے, جس سے مجھے بہت زیادہ برکات حاصل ہوئی ہیں, وہ 1100 مرتبہ اگر روزانہ اگر کوئی اس ریاضت میں 1100 مرتبہ اس کو پڑھے گا تو وہ بہت زیادہ فائدہ مند اس کے لیے یہ عدد ثابت ہوگا. اور اگر کوئی 1100 مرتبہ نہ پڑھ سکے تو 1000 مرتبہ پڑھے. 1000 اور 1100 یہ میری ایڈوائز ہے, اور میں یہ چاہتا ہوں کہ جتنی بھی آپ کی مصروفیات ہوں وقت نکالیں, کیونکہ یہ عبادت کے ایام ہیں. مسلمانوں کی پیاری امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب رمضان المبارک تشریف لاتا تو حضور نبی پاک علیہ السلام اللہ کی اتنی عبادت کرتے کہ پورا مہینہ بستر پر تشریف نہ لاتے. تو اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں یہ موقع عطا فرمایا ہے کہ اس مبارک مہینے میں ہم درود ابراہیمی کا عمل کرنے کا شرف حاصل کریں گے, اس کی ریاضت کرنے کا شرف حاصل کریں گے, اور اس کی برکات اللہ نے چاہا تو ہمیں بہت زیادہ نصیب ہوں گی. اچھا, اگر کوئی 1000 بھی نہ پڑھ سکے تو پھر وہ 700 مرتبہ پڑھ لے. 700 بھی نہ پڑھ سکے تو 500 پڑھے. 500 مرتبہ بھی نہ پڑھ سکے تو 313 مرتبہ پڑھے. اور اگر کوئی ایسا ہے کہ 313 مرتبہ بھی نہ پڑھ سکے تو ایک تسبیح بھی اگر درود ابراہیمی کی پڑھنے کی اگر کوئی نیت کرے گا تو اس کو بھی میں اس درود ابراہیمی کے کارواں کا حصہ بناؤں گا.
इंशाल्लाह वो भी महरूम नहीं होगा अल्लाह की रहमत से, इंशाल्लाह वो भी जरूर नवाजा जाएगा। लेकिन कोशिश कीजिएगा कि इस रियाजत को जरूर कीजिएगा और अच्छे आदात के साथ इस रियाजत में शिरकत कीजिएगा। इंशाल्लाह तरबियत भी होगी और आपके सवालात के जवाबात भी दिए जाएंगे। इंशाल्लाह इस रियाजत को हो लेने दें, फिर जो इस रियाजत से महरूम होंगे ना, फिर जब वो इसकी बरकत देखेंगे तो आरज़ू करेंगे कि काश कि हम इस रियाजत को कर लेते। और आपको एक सरप्राइज भी दूंगा इंशाल्लाह इस अमल से मुतल्लिक कि इस अमल की हम पर एक बुजुर्ग और रूहानी शख्सियत की सरपरस्ती भी अल्हम्दुलिल्लाह हमें हासिल है। अनकरीब एक ब्रॉडकास्ट होगी, इंशाल्लाह मैं बताऊंगा कि वो कितनी बाबरकत और रूहानी शख्सियत हैं। अब जो इस रियाजत में हमारे साथ शरीक होना चाहते हैं वो कमेंट्स में अपनी नीयतों का इजहार करें या दुरूद पाक लिखिए और जो है वो हमारे दिए गए नंबर्स पर राब्ता कीजिए और काइंडली सवाब की नीयत से इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। ये मेरी आपके साथ रिक्वेस्ट है। और जो भी इस वीडियो को शेयर करेगा, इस शेयर करने की बरकत भी इंशाल्लाह उसको मिलेगी, क्योंकि वो खादी में दुरूद पाक होगा और इंशाल्लाह दुरूद पाक का फैज, दुरूद इब्राहिमी का फैज उसको बहुत ज्यादा मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग उसकी वजह से इस मुबारक रियाजत का हिस्सा बनेंगे। तो दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला जो सुना इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।